الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے اس کائنات میں انبیاء کرام کو افضلیت عطا فرمائی اور انبیاء کرام میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا، اور آپ کے بعد غیر انبیاء میں سے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے فضیلت عطا فرمائی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو بکر تم غار میں میرے ساتھی تھے، سو پھر آخرت میں حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی ہوگے. آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو 3 دن تک مکہ مکرمہ کے قریب ثور پہاڑ کی ایک غار میں روپوش رہے تھے. اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہنا اور بالخصوص اس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا یعنی آخری حد تک کے خطرات تھے، اور وفاداری کا بے مثال عمل انہوں نے پیش کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس عمل کو یاد رکھا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر فرمایا. آپ کو معلوم ہے آیت کریمہ ہے: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا غار کے جو ہے وہ روپوشی کا ذکر فرمایا ہے. یہ غار کی جو 3 دن کی رفاقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، یہ اس وقت عمل تو بہت بڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع دینے والے یا نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دینے والے آدمی کے لیے 100 اونٹ کا انعام تھا. تو اس وقت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی اور جان نثاری کا عملی ثبوت تھا، اور پھر انہوں نے اس موقع پر یہ فرض نبھایا۔ ایک موقع پر حدیث واقعہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازے کو دیکھتا جب آپ کو یہ دروازہ دکھایا جناب جبرائیل نے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، تم کو معلوم ہونا چاہیے میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر تم تو میری امت کے وہ شخص ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ یہ واقعہ جو اللہ کے رسول کا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو جبرائیل نے دکھایا دروازہ، یہ واقعہ معراج کا ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کسی اور موقع پر بھی اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو وہ دروازہ دکھایا۔ بہرحال آپ کو دکھایا گیا اور آپ نے خود دیکھا، اور پھر آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ جب آپ نے یہ بیان فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آرزو ہے، خواہش ہے کہ اس وقت جب آپ کو جبرائیل امین دکھا رہے تھے میں بھی ساتھ ہوتا۔ خیر بہرحال یہ روایت امام ابو داود نے اپنی کتاب ابو داود میں نقل کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اور افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی جو درجہ محبوبیت کا جناب صدیق اکبر کو حاصل ہوا، اللہ کے رسول نے جتنا ان کو پسند فرمایا اتنا مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ایک موقع پر محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے پیٹ سے نہیں بلکہ حضرت علی کی کسی اور بیوی کے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا والد گرامی سے کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ تو یہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر، اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عمر۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا دوبارہ، بلکہ عمر کے بعد میں نے پھر سوال نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا ثم انت، پھر آپ ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنی زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی کسر نفسی تھی کہ اپنے بارے میں وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہے تھے کہ میرا کیا مقام ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے تھے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا تو بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کی ہے، اور
امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد ہم عمر کو اور ان کے بعد عثمان کو۔ یہ روایت بھی امام بخاری نے نقل کی ہے۔ تو گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر یہ سمجھ آتی تھی کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، کیونکہ یہ حضرات جناب صدیق، فاروق، عثمان سن رسیدہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر انہی حضرات سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام عمر کے عمل جو ہیں، میری ساری عمر کے جو اعمال ہیں، وہ کاش کے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں۔ یعنی مجھ کو اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کے اعمال کا اتنا اجر عطا فرما دیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک رات کا اجر عطا ہوگا۔ پھر سامنے والے حیران ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمایا کہ میری مراد وہ خاص رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ انہوں نے غار ثور کی طرف چلے اور جب غار تک پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں، اگر وہاں کوئی موذی چیز ہوگی، جیسا کہ غیر آباد غاروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی چیز ہوئی تو مجھ کو نقصان دے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ محفوظ رہیں۔ پھر جناب صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور اس غار کی صفائی فرمائی۔ اس غار میں کچھ سوراخ نظر آئے تو تہبند کا کپڑا پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کرتے رہے۔ 2 سوراخ بچ گئے اور ان کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سوراخوں میں اپنا پاؤں وہاں پھنسا دیا اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، اللہ کے رسول پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی نگرانی کرنے والے کے طور پر ساتھ تھے کہ میں خدمت کروں گا، اس لیے وہ نہیں سوئے اور اللہ کے رسول نے ان کی گود میں سر رکھا اور آپ کو نیند آ گئی۔ اسی حالت میں ان سوراخوں میں سے کوئی موذی، کوئی سانپ وغیرہ تھا،
اس نے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو کاٹ لیا۔ اس کے کاٹنے کے اثر سے ان کو تکلیف ہوئی، جیسا کہ ہوتی ہے ہر انسان کو، جب کوئی سانپ وغیرہ کاٹ لیتا ہے تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف ہونے لگی۔ لیکن اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ اگر میں ذرا ہلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ تھکے ہوئے ہیں اور آگے بھی سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس تکلیف کو برداشت کیے رہے، حرکت نہیں کی انہوں نے۔ تکلیف زیادہ تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے کہا آنسو دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھ کو سانپ نے کاٹا ہے۔ آپ نے اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا اللہ کے رسول نے اپنے منہ میں سے لعاب مبارک لگا دیا، تو وہ لعاب برکت والا تھا، شفا والا تھا۔ اس کی برکت سے فوراً وہ تکلیف دور ہو گئی جو تکلیف انہیں سانپ کے کاٹنے سے ہو رہی تھی، اور جس کو سانپ نے کاٹا ہے سانپ کا زہر کو وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت عمر نے خود فرمایا کہ اسی سانپ کی زہر کا اثر سیدنا ابو بکر کی وفات سے کچھ پہلے دوبارہ آیا، اور اسی اثر کی وفات اور اسی اثر سے ان کی وفات ہوئی۔ تو اس لیے گویا جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو شہادت فی سبیل اللہ کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ اور پھر حضرت عمر نے بتایا کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 4 سال پہلے خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس زہر کے اثر کو روک دیا، اور پھر آپ کی وفات کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو ظاہر کر دیا، اور اس زہر کے اثر سے جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہوا۔ تو اب ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرا دل چاہتا ہے کہ میری ساری عمر کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کا اتنا اجر عطا فرما دے جتنا اجر اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو اس ایک رات کا عطا فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ساری عمر کے جو اعمال ہیں ان کا اجر اگر اس رات کے برابر نہیں تو سیدنا صدیق اکبر کے ایک دن کے برابر ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے خود بتایا کہ میری مراد دن سے یہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، اسلام سے ہٹ گئے، انہوں نے فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ لوگ اونٹ کے پاؤں کو باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب اس کا انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ
آپ نرمی کیجئے، غصہ نہ کیجئے۔ انہوں نے مجھے فرمایا عمر، زمانہ جاہلیت میں تم بڑے طاقتور اور غصے والے تھے، اسلام کے دور میں اتنے کیسے تبدیل ہو گئے ہو؟ اس لیے دین مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد اب دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کمی کرے گا تو دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر میرا دل بھی کھول دیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر سچ کہتے ہیں اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دے جتنا اجر سیدنا صدیق اکبر کے اس دن کے عمل کا اجر ہے، جس دن انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو یہ یوں ہی قصہ نہیں ہے کہ کسی سے سنا ہوا ہو، احادیث میں ذکر واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری دو خواہشیں، ایک یہ کہ میرے ساری زندگی کی اعمال اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دیں جتنا اجر جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک رات کا ملے گا، یا پھر دوسرا یہ تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کے اعمال کے بدلے مجھے اتنا اجر دے دیں جتنا جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو اس ایک دن کی عمل